دے ہو۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو ایک موقع پر یہ تنبیہ کی گئی، لا تتبع الہوا فیضلک ہوائے نفس کی پیروی نہ کر ورنہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ تو یعنی اس آیت سے یہ نکالنا چاہتا ہے کہ انہوں نے واقعی کوئی ایسی پیروی کی تھی۔ دیکھو نا، واز کرنے والا اگر واز کرتا ہے کہ فلاں فلاں کام نہ کرنا، شرک نہ کرنا، تو اس سے سمجھے کہ پہلے سارے شرک کر رہے ہیں لوگ، یہ تو مقصد ہی نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہونے سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے ایک انسان کو قتل کر دیا۔ چنانچہ جب فرعون نے ان کے اس فعل پر ملامت کی تو انہوں نے بڑے دربار میں اس کا اقرار کیا کہ فعلتھا اذا وانا من الظالمین، یعنی یہ فعل مجھ سے اس وقت سرزد ہوا جب راہ ہدایت مجھ پر نہ کھلی تھی۔ تو عیسائیت کے سبق میں میں وضاحت سے بیان کر چکا ہوں عصمت انبیاء علیہ السلام کا مسئلہ کہ نہ عیسائیوں کو گناہ کا معنی آتا ہے نہ اس کو گناہ کا معنی آتا ہے۔ گناہ کہتے ہیں جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑنا اور نافرمانی کرنا۔ مثلا آپ نے رمضان شریف کا روزہ رکھا ہوا ہے، اب جان بوجھ کر آپ ایک قطرہ پانی کا پی لیں، حلق سے نیچے اتارنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ اور گناہ بھی ہوگا، کفارہ بھی لازم۔ لیکن اگر بھول کر آپ 2 گلاس بھی پانی پی جائیں تو نہ روزہ ٹوٹے گا نہ گناہ ہوگا، کیونکہ یہ بھول ہے۔ اور دوسری چوک ہوتی ہے جس کو خطا کہتے ہیں۔ آپ وضو کرنے بیٹھے، وضو کے لیے کلی کر رہے تھے کہ اچانک پانی کا قطرہ نیچے اتر گیا اپنے ارادے کے بغیر، تو اس کو چوک کہا جائے گا۔ اس سے روزہ اگرچہ ٹوٹ جائے گا لیکن گناہ آپ کو کوئی نہیں ہوا، کیونکہ گناہ کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر توبہ کر لے تو پھر وہ دھل جاتا ہے، لیکن اگر دوبارہ گناہ کرتا ہے پہلا نقطہ کے بعد پھر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسری بار کرے تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے اور پھر اس کے دل پر مہر ہو جاتی ہے۔ دل پر مہر ہونے کا مطلب بھی میں نے اسی وقت سمجھایا تھا کہ اس گناہ کی نفرت دل سے نکل جاتی ہے۔ پھر کوئی سمجھاتا بجاتا ہے تو اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس کی مثال بھی میں نے دی تھی کہ دیکھیے، ایک آدمی نے جب پہلی دفعہ شراب پی ہوگی تو یقین اس نے چاروں طرف دیکھا ہوگا کہ مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور جب وہ عادی ہو جاتا ہے پھر لوگوں میں بیٹھ کر پیتا ہے اور فخر سے پیتا ہے۔ اسی آدمی کو جب وہ بڑا فخر کر رہا ہے شراب پینے پر، آپ خنزیر کی 2 بوٹیاں پیش کریں کہ یہ کھا لے تو وہ آپ کا سر پھاڑنے آئے گا، حالانکہ شریعت میں شراب اور خنزیر ایک ہی جتنے حرام ہیں۔ شریعت میں ان میں کوئی ان کی حرمت میں فرق نہیں ہے۔ آخر وہ شراب پر تو فخر کر رہا ہے، اور یہ خنزیر کا سن کر یہ آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے بارے میں اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے، لیکن خنزیر کی نفرت ابھی اس کے دل میں باقی ہے۔ اسی لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب کسی نے پوچھا، مرید نے، کہ حضرت انسان گناہ کرتا ہے اس کے بعد توبہ کرتا ہے، اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ تعالی نے میری توبہ کو قبول فرما لیا ہے یا نہیں، تو کیا دنیا میں کوئی طریقہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں، فرمایا جو گناہ کی نفرت اس کے دل سے نکل گئی تھی وہ واپس آ جائے۔ اب وہی شرابی اس کے دل میں شراب کی ایسی نفرت آ جائے جیسے اب خنزیر کی ہے، کہ اب شراب پینا تو کیا، جو پچھلی پی تھی وہ بھی یاد آیا تو اس کا دل جلنے لگے کہ ہائے میں نے ایسا کیوں کیا تھا۔ تو گویا اب وہ نفرت پھر واپس آ گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ تو توبہ کی قبولیت کی یہی نشانی ہوتی ہے۔ اس سے بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا، رہا یہ کوئی مودودیہ یا عیسائی یہ کہے کہ خود انہوں نے تو کہا ہے نا کہ میں اس وقت ظالم میں سے تھا، تو یہ کوئی بات نہیں، بلکہ حضرت مولانا سے بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا، رہا یہ
کوئی مودودیہ یا عیسائی یہ کہے کہ خود انہوں نے تو کہا ہے نا کہ میں اس وقت ظالم میں سے تھا، تو یہ کوئی بات نہیں، بلکہ حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یہ الفاظ تو ان کی عصمت کی دلیل ہوتے ہیں کہ ان سے گناہ نہیں ہوا پھر بھی وہ اپنے کو گناہ گار کہہ رہے ہیں۔ اس کی عام پہ مثال تو ایسی دیتے ہیں جیسے مسجد میں آپ نکلے اور جوتا کسی کا بدل کر پہن لیا، ایسے معلوم ہوتا تھا، لیکن پاؤں بتا دیتے ہیں چند قدموں میں کہ یہ جوتا میرا نہیں ہے، اگر یہ شکل مل رہی ہو۔ اب ادھر شور مچ رہا تھا کہ جوتا چوری ہو گیا ہے، تو آپ واپس آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں آگے ہوں آپ کا چور، حالانکہ آپ چور ہیں تو نہیں نا۔ تو جس طرح وہ آدمی چور نہیں ہے ورنہ وہ واپس کیوں آتا لے کر جوتا، لیکن اپنے آپ کو چور کہہ رہا ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام جو ہے ان کی فطرت اتنی پاکیزہ ہوتی ہے کہ ان سے بھول بھی ہو جائے تو وہ روتے رہتے ہیں کہ ہم سے یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، ان سے چوک بھی ہو جائے تو وہ روتے ہیں اور اس کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں کہ گویا ہم سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ تو یہ ان کی فطرت کی پاکیزگی کی دلیل ہوتی ہے، نہ کہ ان کے گناہ گار ہونے کی۔ اس لیے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سر سید کو جو خط لکھا تھا عصمت انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، اس میں لکھا تھا کہ دیکھو فرق سمجھو، شیطان نے یقیناً گناہ کیا اور اس گناہ سے آج تک توبہ نہیں کی، استکبار کی طرف جا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے گناہ نہیں بھول ہوئی اور آج تک استغفار جاری ہے۔ قیامت کے دن میں جب لوگ اکٹھے ہو کر حضرت پیش ہوں گے شفاعت کے لیے کہ حضرت آپ شفاعت فرمائیں، تو اس وقت بھی وہ پسینہ پسینہ ہو رہے ہوں گے کہ اگر پہلے میری باری آ گئی پھر۔ تو یعنی یہ فطرت کی پاکیزگی اور گندگی کی دلیل ہے کہ وہ اتنا گندا طبیعت کا ہے کہ گناہ کر کے بھی اتنا عرصہ گزر چکا ہے، ابھی تک طبیعت اس کی توبہ کی طرف نہیں آ رہی، استغفار کی طرف نہیں آ رہی، بلکہ استکبار پر ہی ڈٹا ہوا ہے۔ وہ نوح علیہ السلام کے واقعات میں تاریخ میں لکھا ہے نا کہ وہ جا رہے تھے، یہ بیٹھا رو رہا تھا کہیں، تو نوح علیہ السلام نے دیکھا بہت رو رہا ہے، قریب گئے، کہتے کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ کیوں نہ رو، اتنی عبادت کی تھی اور ساری ضائع ہو گئی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ یہ تو بہت ہی رو رہا ہے۔ فرمایا بڑا بے ایمان ہے، صرف آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے، دل میں اسی طرح اس کے تکبر بھرا ہوا ہے کہ یا اللہ دلوں کو تو جانتا ٹھیک ہے، لیکن اس کی آنکھیں دیکھ کر مجھے ترس آ رہا ہے، اگر آپ اس کی توبہ قبول فرمانے میں کہہ رہا اتنا رو رہا ہے بٹ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا جاؤ اسے کہو کہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر دے، اس کی قبر کو سجدہ کر دے جا کے۔ نوح علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، کہنے کہ لو بھی بات تو مانی گئی، اٹھو جلدی کرو، کیوں اتنا رو رہے ہو، اس قبر کو سجدہ کر دو، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیں گے۔ انہوں نے اٹھایا، ساتھ چل گیا، چند قدم چلنے کے بعد کہتا ہے کہ جاؤ میں نہیں کرتا، دوزخ اچھی ہے اس سے۔ میں کیوں؟ کہ شریک تانے دیں گے، جبریل کہے گا اچھا اب آ گیا قبر کو سجدہ کرنے، اس وقت نہیں ہوتا تھا، تو میں دوزخ کو منظور کر سکتا ہوں لیکن شریکوں کے تانے مجھ سے نہیں سہے جائیں گے۔ تو اس لیے وہ شریکوں کے تانوں کی وجہ سے کہتے پھر پیچھے ہٹ کے چلا گیا کہ جی مجھے دوزخ منظور ہے اور یہ چیز منظور نہیں۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ یہ گناہ نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کوئی گناہ نہیں ہوا، سارے انبیاء علیہ السلام گناہ تو کجا گناہ کے ارادے سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ اور یہ مودودی صاحب لکھ رہے ہیں کہ ان سے ایک بڑا گناہ ہو گیا تھا داؤد علیہ السلام کے، مگر اس کی اصلیت صرف اس قدر تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے عہد کی عیسائی سوسائٹی کی عام رواج سے متاثر ہو کر اوریا سے طلاق کی درخواست کی تھی۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں غلط ماحول کو بدلنے کے لیے آتے ہیں، نہ کہ خود غلط ماحول سے متاثر ہونے کے لیے۔ تو انبیاء علیہ السلام اگر خود متاثر ہونا شروع ہو جائے تو پھر وہ معیار اور پیمانہ نبی بھی نہیں رہے گا۔ پہلے تو صحابہ کے معیار ہونے سے انکار کیا ہے نا، کیونکہ پیمانہ تو اپنی جگہ رہے گا نا قائم، باقیوں کو اس پیمانے کے مطابق جانچا جائے گا، لیکن اگر پیمانہ بھی متاثر ہو کر ان جیسا ہو جائے
تو پھر اس کو معیار کہنا درست نہیں رہے گا. تو اس لیے اب جب صحابہ کو معیار نہیں مانا تو اب داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی کہا. وہ اوریا والا قصہ مشہور ہے نا کہ اوریا کی بیوی کا نام بنت سبا تھا. وہ یہودیوں کے ہاں لکھا ہے کہ ایک دن داؤد علیہ السلام کوٹھے پر چڑھے تو وہ کہیں اپنے صحن میں غسل کر رہی تھی تو یہ اس پر عاشق ہو گئے. اب اس سے اوریا سے درخواست کی، کہا کہ تو اس کو طلاق دے دے، لیکن وہ طلاق دینے کے لیے تیار نہ ہوا. تو چونکہ یہ بادشاہ بھی تھے اس لیے پھر اس کو جہاد پر بھیج دیا اور سپہ سالار کو حکم دیا کہ اس کو سب سے آگے رکھنا تاکہ یہ مارا جائے اور میں اس کی بیوی پر قبضہ کر لوں. تو یہ اس قسم کے واقعات یہودی تو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، لیکن یہ بھی ان کی یہ وہ تنبیہ ہے جو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کرنے اور بلندی درجات کی بشارت دینے کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمائی. اس سے یہ بات خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے کہ جو فعل ان سے صادر ہوا تھا اس کے اندر خواہش نفس کا کچھ دخل تھا اور اس کا حاکمانہ اقتدار کے نامناسب استعمال سے بھی کچھ تعلق تھا، اور وہ کوئی ایسا فعل تھا جو حق کے ساتھ حکومت کرنے والے کسی بھی فرما روا کو زیب نہ دیتا تھا. تو اب دیکھیے یہ اس قسم کی باتیں کیوں لکھی جاتی ہے؟ نفسیاتی چیز ہے کہ ایک آدمی میں بڑا بننے کی خواہش ہے کہ لوگ مجھے بہت بڑا سمجھے. بڑا بننے کے لیے جن خوبیوں کی ضرورت ہے جو بڑوں میں موجود تھی، اب دو ہی صورتیں ہیں کہ یہ وہ اپنے آپ میں خوبیاں پیدا کرے. ایک صورت تو یہ ہے، لیکن جب وہ یہ پیدا نہ کر سکے تو دوسری ہے کہ بڑوں کی خوبیوں کا انکار کرے اور ان کو کھینچ کر اپنے برابر کرنے کی کوشش کرے کہ جیسا میں ہوں ویسی وہ ہے، پھر ان کو مجھ سے بڑا کیوں سمجھا جاتا ہے. یہی بات مرزا قادیانی میں تھی کہ دعویٰ نبوت کر لیا، اب کوئی معجزہ کیا اس سے ظاہر ہونا تھا تو دوسرے نبیوں کو گالیاں دیتا تھا، کسی کے خاندان کو برا کہتا تھا، کسی کے معجزات کا انکار کرتا تھا. مقصد یہ تھا کہ میں اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تو ان کو گرا کر اپنے مقام تک لے آؤں. یہی ذہن مودودی کا ہے کہ خاص یہی تھی کہ مجھے لوگ بہت بڑا سمجھے اور میں بڑا بن جاؤں. اب بڑا بننے کے لیے جو چیزیں چاہیے تھی وہ اس میں نہیں تھی، اور لوگوں نے تو آخر انہی پیمانوں کو سامنے رکھ کر جانچ رہے ہیں نا کہ یہ اس تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا. تو اب یہ ان کو گرانا چاہتے کوشش کرتا ہے تاکہ وہ گر جائے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو آدمی دین پر عمل نہیں کرنا چاہتا اسے جب آپ سمجھائیں گے نا کہ بھئی یہ دین کا مسئلہ یوں ہے تو وہ فوراً علماء پر آپ پر اعتراضات کرنا شروع ہے. اور دیکھے ہوئے مولوی وہ بھی ایسا کرتے ہیں. یہ ہمیشہ وہی شخص کرتا ہے جو خود دین پر چلنا نہیں چاہتا، اور جو چلنا چاہتا ہے اسے پتا ہے کہ بھئی مولوی بھی معصوم تو نہیں ہوتا نا. اگر اس سے چلو ان سے کوتاہیاں ہوتی ہے، گناہ ہوا بھی ہے، تو مجھے تو اپنا حساب کتاب دینا ہے نا. مجھے اس سے کیا مولوی صاحب نے اپنا حساب کتاب دینا ہے، جا کے وہ بھی دے لیں گے. لیکن ایسا وہی آدمی کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے انسان جو ہے جب اپنے استاد یا اپنے شیخ کی باتوں پر عمل نہیں کرتا تو اس میں وحشت آتی ہے کہ پھر وہ اپنے استاد کے سامنے یا شیخ کے سامنے آنے سے گھبرانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ پوچھیں گے بھی تو نے عمل کیا ہے یا نہیں. اس کے بعد اگر یہاں سے انسان درود ہو کے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ توفیق دیتے ہیں نیکی کی. لیکن اگر اس پر آدمی ڈٹا رہے تو پھر نفرت کی منزل، وحشت کے بعد نفرت کی منزل آتی ہے. پھر بجائے اپنی اصلاح کرنے کے کہ میں وحشت ختم کر کے ان کے قریب ہو جاؤں تاکہ ان کی صحبت سے مجھے کوئی فائدہ ہو، پھر ان سے نفرت کرنا شروع کر دے گا. اسی نفرت میں پھر اپنے عیبوں کو چھوڑ کر ان کی عیب جو تلاش کرے گا کہ میں بھی کہہ سکوں کہ آپ نے بھی فلاں وقت یہ کام کیا تھا نا. اب جب نفرت میں پھر آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کے بعد عداوت آ جاتی ہے، اور یہ وہی مقام ہے من آزادی ولی فقد آزادتہ بالحرم والا. تو اس لیے پہلے دن سے یہ مقام نہیں ہوتا. جس طرح ہدایت کے درجات آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہتے ہیں، اسی طرح گمراہی کے درجات بھی مختلف ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی وحشت ہے
اللہ والوں کو دیکھ کر گھبرانا، ان کے پاس بیٹھنے کو جی نہ چاہنا، اللہ والوں میں بیٹھتے وقت اپنے نفس میں ایسا محسوس کرنا کہ بیگانگی محسوس کرنا، تو گویا یہ گمراہی کی پہلی منزل شروع ہو چکی ہے، اس کا نام وحشت ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اب وہ کچھ کہیں یا نہ کہیں، اس کی اپنے دل میں آتا ہے کہ یہ کہیں گے کہ ہم نے اتنی مرتبہ اس کو سمجھایا ہے، یہ سمجھتا نہیں، تو پھر اسی سے اس کے دل میں نفرت اس کے خلاف پیدا ہو جائے گی۔ اب اس نفرت میں بھی وہ پھر آگے بڑھے گا کہ اب جب یہ اتنا سمجھا چکے، میں نہیں سمجھا، ان کی بات نہیں مانتا، تو مجھے بھی ان کی عیب ان کے تلاش کرنی چاہیے، ان کی برائیاں تلاش کرنی چاہیے، تاکہ اگر یہ میری ایک برائی بیان کرے میں بھی 2 بیان کر سکوں، اور اگر یہ 2 بیان کرے میں کم سے کم چلو 1 تو بیان کر سکوں نا۔ تو جب یہ برائیاں اور نکتہ چینیاں کرنا شروع کر دے گا تو اس کے بعد اس میں عداوت آ جائے گی، پھر واپس آنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ تو یہی منظر ان لوگوں میں ہے کہ ان کو اللہ والوں سے وحشت ہوتی ہے، پھر اس وحشت کی وجہ سے اس قسم کی باتیں لکھتے ہیں، نفرت کی اور عداوت۔ آگے لکھتے ہیں، تاہم قرآن پاک کے اشارات اور صحیفہ یونس کی تفصیلات پر غور کرنے سے اتنی بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھی، اور غالباً انہوں نے بے صبر ہو کر قبل از وقت اپنا مستقر بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے جب آثار عذاب دیکھ کر آشوریوں نے توبہ اور استغفار کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بس جب نبی ادائے رسالت میں کوتاہی کر گیا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے خود اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا، کیونکہ اس پر اتمام حجت کی قانونی شرائط پوری نہیں ہوئی تھی۔ یعنی یونس علیہ السلام نے ان پر اتمام حجت نہیں کیا تھا، حالانکہ بات بالکل غلط ہے۔ جب اللہ کی طرف سے ان کے عذاب کا وعدہ آ گیا تو عذاب اللہ تعالیٰ کرتے اتمام حجت کے بعد، یہ وعدہ اس وقت آ گیا۔ اب صرف یہی ہوا کہ یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ جب عذاب کا وعدہ آ گیا ہے تو اب تبلیغ کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اب تو سزا شروع ہو رہی ہے نا، تو اس لیے آپ حکم کا انتظار کیے بغیر ان سے الگ ہو گئے۔ لیکن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے گویا نبوت والا جو کام تھا اس کی شرائط پوری نہیں کی، اتمام حجت کیا ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی تو تھی کہ آپ کو عرب میں بہترین انسانی مواد مل گیا جس کے اندر کریکٹر کی زبردست طاقت موجود تھی۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو بودے، کم ہمت، ضعیف الارادہ، ناقابل اعتماد لوگوں کی بھیڑ مل جاتی تو کیا پھر بھی وہ نتائج نکل سکتے تھے؟ تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں، صفحہ 17۔ دیکھو تاریخ میں یہ ہے کہ اس وقت عرب کی حالت باقی ساری دنیا سے زیادہ خراب تھی، نہ یہاں علم کا نام و نشان تھا، نہ اخلاق کا نام و نشان تھا۔ شراب بسم اللہ گھٹی میں شراب دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کو ایسی جگہ پر بھیجا جہاں سب سے زیادہ برائیاں تھیں، تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے، تو پھر ہر قسم کی برائی کی اصلاح جو ہے اس کا طریقہ آپ کے صحابہ کو بھی آ جائے گا۔ اور یہ بالکل اس کے برعکس کہتا ہے کہ نہیں، ان میں کوئی برائی نہیں تھی، بلکہ وہ با حوصلہ لوگ تھے، با ہمت تھے، بودے نہیں تھے، ضعیف الاعتقاد نہیں تھے۔ تو اس لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو انہوں نے جلدی قبول کر لیا۔ گویا حضرت کے فیضان نبوت سے یہی ہوا، جیسے رافضی وغیرہ کہتے ہیں، یعنی آدمی کوئی بیان کرے کہ یہ صابن بہت اچھا ہے تو اس کی خوبی یہی بیان کرتا ہے نا کہ بھی کسی قسم کے بھی داغ دھبے لگے ہو تو یہ صاف کر دیتا ہے۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ دھلے ہوئے کو صاف کرتا ہے، پھر وہ صابن کیسا ہوا؟ تو صابن کی قیمت تو جب ہی پتہ چلے گا نا، آپ کی تعلیمات کی قدر اور قیمت کو جب پتہ چلے گا کہ یہ پتہ چلے کہ ایسی قوم میں آئے تھے جو انتہائی اکھڑ قوم تھی، اجڑ قسم کی قوم تھی، نہ ان میں اخلاق نہ علم، لیکن آپ کے فیض صحبت سے وہی جو جاہل تھے وہ عالم بن گئے، جو ڈاکو تھے وہ محافظ بن گئے ساری دنیا کے۔
یہ اس کے بالکل برعکس کہتا ہے کہ ایسے آدمی آپ کو نہیں ملے تھے جیسے کہتا مجھے ملے ہیں کہ کوئی کسی کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. تو گویا حضرت کے فیضان صحبت اور نبوت کا کوئی اثر نہیں، یہ ان کی اپنی صلاحیتیں تھیں جو بروکار آ گئی. تو گویا فیضان نبوت کا بالکل انکار ہے، حالانکہ تاریخ اس کے بالکل برعکس بتاتی ہے کہ عرب کی قوم میں ہر قسم کی برائیاں موجود تھیں، اخلاقی بھی، علمی، جہالت بھی، سب کچھ موجود تھا. یہی آپ انداز سمجھے. آج کل غیر مقل بھی بڑا شور مچاتے پھرتے ہیں نا کہ جی کوفے کے خلاف، کوفے میں سب کچھ تھا، جی بڑے برے لوگ تھے، ایسا تھا. کوفے کی برائیاں بیان کرتے ہیں. لیکن غالباً میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا فتاوی سلفیہ میں اسماعیل سلفی نے حقیقت کو تسلیم کیا ہے. پہلی تو یہ بات کہ وہ برائیاں صحابہ اور تابعین میں نہیں تھی. ہم یہ نہیں مانتے کہ وہاں برے آدمی نہیں تھے، لیکن وہ برے آدمی کون تھے؟ چونکہ کوفہ نیا شہر بسایا گیا 17 ہجری میں. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تعمیر کے جارح تھے، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ یہ اس نئے شہر کی کیا ضرورت ہے، تو فرمایا کہ 2 کام لینے ہیں. ایک تو عرب اور عجم کی سرحدوں پر یہ ایسا شہر بنا رہا ہوں کہ اس میں بہت بڑی فوجی چھاؤنی ہو تاکہ عجم کو یہیں سے فتح کیا جا سکے. دوسرا یہ کہ یہاں ایک بہت بڑی علمی درسگاہ ہو کہ پوری دنیا میں اسلام یہیں سے پھیلے. چنانچہ ایران کو فتح کرنے والے، روس کو فتح کرنے والے، یہ سارے یہی آباد ہوئے تھے. اب جب جن علاقوں کو یہ فتح کرتے تھے تو وہاں سے جو مال غنیمت میں مال آتا تھا وہ بھی ان کے حصے میں آتا تھا، جو لونڈی غلام آتے تھے وہ بھی انہی کے حصے میں آتے تھے نا. تو یہ لونڈی غلام ہر مذہب کے، کوئی کسی مذہب کا آ گیا، کوئی کسی مذہب کا آ گیا، کوئی کسی طریقے کا آ گیا، کوئی کسی انداز کا آ گیا. تو یہ جو تھے یہ دراصل ساری شرارتیں پیدا کرتے تھے کہ 2-4 مسئلے اسلام کے لے لیے، 2-4 اپنے لے لیے، ایک نیا فرقہ بنا لی. تو اس لیے یہ انداز ان لوگوں میں تھا کہ دنیا بھر کے وہ گندگی یہاں جمع ہو رہی تھی غلاموں کے ذریعے سے. تو اس لیے اسماعیل سلفی لکھتا ہے کہ جب دنیا بھر کی گندگی کوفہ میں جمع ہو گئی، وہ صحابہ تابعین میں نہیں تھی معاذ اللہ، ان غلاموں وغیرہ میں، تو یہاں کوئی ایسا عبقری انسان چاہیے تھا جو سب گندگیوں کو دھو سکتا ہو، اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، جنہوں نے اتنے ایسے قوانین وضع کیے کہ ہر فرقے کی اس سے باطل فرقے کا جھوٹا ہونا واضح ہو جاتا تھا. تو وہ فیضان نبوت کا انکار کرتے ہیں، یہ امام صاحب کے فیض کا انکار کرتے ہیں. اچھا، خلفائے راشدین، حتیٰ کہ خلفائے راشدین کے فیصلے بھی اسلام میں جی عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمانی کے بارے میں فرماتے ہیں. قرآن نہ اس کی تصریح کرتا ہے کہ اللہ ان کو جسم و روح کے ساتھ کرۂ زمین سے اٹھا کر آسمانوں پر کہیں لے گیا، اور نہ ہی صاف کہتا ہے کہ انہوں نے زمین پر کبھی موت پائی، اور صرف ان کی روح اٹھائی گئی اس لیے کہ قرآن کی بنیاد پر نہ تو ان میں کسی ایک پہلو کی قطعی نفی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس بات. میں جب چریوٹ میں جیبی میں پڑھتا تھا تو مولانا چریوٹی صاحب کا مدرسہ بالکل ابتدائی حالت میں تھا. تو اس وقت مولانا بھی مودودی کے بہت قد ہوتے تھے، مولانا منظور احمد صاحب چریوٹی. تو مرید حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، میں بھی حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا. تو مجھے بھی 1-2 دفعہ کہا کہ یہ جماعت بڑی منظم ہے، بہت اچھا کام کر رہی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے دعوت دیتے ہیں تو اس سے بہتر یہی نہیں کہ حضرت کو دعوت دیں، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو، تاکہ سارے مرید ہی ساتھ آ جائیں. کہ نہیں، مولانا لال شہن صاحب اختر نے
ان کو عجیب و غریب غلط حوالے بتا کے تو ان کو ایسا پکا کر دیا وہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں۔ چند ماہ بعد مولانا سفر پر چلے گئے باہر، تو یہ مصر سے فتویٰ لائے کہ حیات مسیح کا منکر کافر ہے، انہوں نے شاید بھی کیا۔ وہ جب لائے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اچھا آپ اس فتوے پر مودودی صاحب کے دستخط کروا دیں تو میں مودودی جواب نہیں شامل ہو جاتا۔ جب وہ کیسے نہیں کرے گا؟ کرے گا، ٹھیک ہے آپ کرا لیں، میں مودودی بن جاؤں گا۔ اور کہ ٹھیک ہے میں ایک دن کے بعد جانا ہے لاہور، پھر اس سے ملوں گا۔ مولانا پھر جب آئے اس کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ تو بڑا بے ایمان ہے، واقعی حضرت لاہوری رحمۃ اللہ کی نظر جو ہے نا وہ بہت دور تک پہنچی ہے، بڑا خبیث آدمی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ تو بالکل حیات مسیح کا قائل ہی نہیں ہے، وہ دستخط تو کجا کرتا، وہ تو کہتا ہے مجھ سے لڑنے لگا اس مسئلے میں۔ تو میں نے کہا حضرت جو کچھ سمجھتے ہیں نا، بڑے جو سوچ کہتے ہیں وہ بڑی سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں۔ تو اس لیے اب حیات مسیح علیہ السلام کے لیے بر رفع اللہ علیہ بالکل صاف قطعی نص موجود ہے، لیکن یہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خلفائے راشدین، حتیٰ کہ خلفائے راشدین کے فیصلے بھی اسلام میں قانون قرار نہیں پاتے جو انہوں نے قاضی کی حیثیت سے کیے تھے۔ بالکل یہی بات وہ منکر حدیث کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک کے جو حدیثیں اور فیصلے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے حاکم کے فیصلے ہوتے ہیں، اس کی زندگی میں نافذ ہوتے ہیں، بعد میں نافذ نہیں رہتے۔ تو یہ حضور پاک نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لیکن یہ اس کے برعکس کہہ رہا ہے۔ ان سب سے بڑھ کر عجیب بات یہ ہے کہ بسا اوقات صحابہ رضی اللہ عنہ پر بھی بشری کمزوریوں کا غلبہ ہو جاتا تھا اور ایک دوسرے پر چوٹیں کر جاتے تھے۔ ابن عمر نے سنا کہ ابو ہریرہ وطر کو ضروری نہیں سمجھتے، فرمایا کہ ابو ہریرہ جھوٹے ہیں۔ حضرت عائشہ نے ایک موقع پر انس اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ حدیث رسول کو کیا جانے، وہ تو اس زمانے میں بچے تھے۔ حضرت حسن بن علی نے ایک مرتبہ شاید و مشہود کے معنی پوچھے تھے، انہوں نے اس کی تفسیر بیان کی، عرض کیا کہ ابن عمر ابن زبیر تو ایسا ایسا کہتے ہیں، فرمایا وہ دونوں جھوٹے ہیں۔ حضرت علی نے ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کو جھوٹا قرار دیا۔ عبادہ بن صامت نے ایک ایسا مسئلہ بیان کرتے ہوئے مسعود بن اوس انصاری پر جھوٹ کا الزام لگایا، حالانکہ وہ بدری صحابہ میں سے ہے۔ دیکھیے وہ یہ کہہ دیتے ہیں پھر کہ جی ایسے حوالے ملتے ہیں کتابوں میں۔ اولا تو یہ شاذ قسم کی روایتیں ہوتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی، اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھے کہ صرف الفاظ سے فیصلہ کبھی نہیں ہو سکتا، ان شخصیتوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ الفاظ کن شخصیتوں کے بارے میں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ظالم کا لفظ بڑے سے بڑے کافر کے لیے بھی قرآن میں آیا ہے اور آدم علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، یونس علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے۔ عصیان کا لفظ بڑے سے بڑے کافروں کے لیے بھی آیا ہے اور آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی استعمال ہو رہا ہے، لیکن کیا دونوں جگہ اس کا معنی ایک ہی لیا جائے گا؟ بالکل نہیں، بلکہ خود ساتھ ہی قرآن نے پھر عصیان کے آگے وضاحت کر دی کہ اس سے مراد نسیان ہے، وہ نہیں جو کافروں میں ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی ساری زندگی ایک طرف ہے، اب کسی ایک لفظ پر کسی زندگی کا فیصلہ کر دینا اور باقی اس کی زندگی ساری کو ایک طرف رکھ دینا یہ بات غلط ہے۔ اس لیے لغوی طور پر یہ معنی لینے یہ بات غلط ہو جاتی ہے۔ دیکھا یہی جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے ان کے کتنے فضائل ہیں جو اس شاذ روایت کے خلاف ہے، صحابہ کے کتنے فضائل ہیں جو اس شاذ روایت کے خلاف ہے، تو اس لیے ان متواتر فضائل کو چھوڑ کر ایک شاذ روایت کو اٹھا کر آگے اچھالتے پھرنا یہ کوئی علمی طریقہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس نے یہی کیا ہے، یہی وہ غیر مقلد کرتے ہیں تاریخ خطیب میں جو شاذ روایت تھی۔ جتنا آدمی بڑا ہوتا ہے نا، جس طرح اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں اس کے دشمن بھی ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اب پورے 72 فرقے امام صاحب کے دشمن تھے،
کیونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دین کو مدبر فرما دیا تھا. مدبر ہونے سے پہلے وہ اپنی شرارت دین کے نام سے لوگوں کو سکھاتے رہتے تھے. اب ایک مدبر شکل سامنے آ گئی. اب وہ بار بار جو چاہے کریں، لیکن دین ایک معقول